اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ ناظرین، یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوع انسان میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے۔ دوستو، جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا۔ جنات علم، ادراک اور صحیح و غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنات کو انسانوں کی طرح احکام اور فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں ہی کی طرح جنات کا بھی جزا اور سزا اور حساب و کتاب ہونا ہے، اور ان میں سے ایک گروہ مومن جبکہ دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40,000 سال قبل ابو الجنات سموم کو پیدا فرمایا گیا۔ سموم تمام جنات کا باپ کہلایا۔ اللہ نے اسے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جن کا نام معارج تھا۔ جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو الجن، کیا تیری کوئی آرزو ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور میری نسل کے جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ اللہ نے اس کی یہ تمنا پوری فرما دی، لہٰذا جنات ہر مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچے کی طرح کم عمری میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی بیوی مرجا کو پیدا فرمایا۔ ان دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے بھی لڑکے اور لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔ لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا، اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ نے انہیں رتبوں کے اعتبار سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اللہ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے۔ یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دی تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا، لہٰذا اللہ نے بطور سزا دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام جنوں کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا اور دریاؤں جزیروں میں بھگا دیا گیا۔ جبکہ کچھ مفسرین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ نے جنات میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ ان میں سے کچھ اسرائیلی روایتیں ہیں جن پر علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ یہ جن پیغمبر تھے لیکن کچھ ہی عرصے میں جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا جن کا نام سعد بن مالک بن الحجام تھا۔ ان کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن انہیں بھی جنات نے شہید کر ڈالا۔ یہ سلسلہ 800 برس تک جاری رہا۔ ان پر بلیقا، چل پانیز، جان اور کئی جن پیغمبر مبعوث کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے 800 سے زائد پیغمبروں کو شہید کیا۔ اس کے بعد اللہ نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا۔ ان میں سے چند اطاعت گزار جن بچ گئے جو غاروں، پہاڑوں اور سمندروں میں چلے گئے۔ جنات سے جنگ کے بعد عزازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے زمین میں ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا وہ یہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے 7 آسمان اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر ابلیس نے روئے زمین کے جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی جن کا نام کھن، دام، ممتاز اور مرامت تھا، جبکہ جنات کے 2 قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا جس کا نام بسم اللہ اور ظافر تھا۔ جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات ہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے جنات کے قبیلے بلوجان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا۔ جب سارے سرکش جنات ختم کر دیے گئے تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جنات میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں جنات کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے، لیکن جنات کی شرانگیزی اور فساد بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔ دوستو، جب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے تو اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ،
मुझे वो मर्तबा अता फरमा जो मुझसे पहले ना किसी को मिला हो और ना ही मेरे बाद किसी को मिले। वो दौर एक अजीब दौर था। लोग जिन्नात और काले जादू पर ज्यादा यकीन रखते थे। अल्लाह ने अपने नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए चरिंद परिंद हवा जिन्नात को मातहत कर दिया, तो बस अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जहां भी कुफ्र और नफरत और इंसानों पर जुल्म देखते तो आके अपने मौजज़ात दिखाते और यूं इंसान आपको अल्लाह का नबी समझकर सही रास्ते पर आ जाते। और अगर कोई जिन किसी इंसान के गिरोह पर हमला करता था, उसे नुकसान पहुंचाता, तो आप उस जिन को जंजीरों में जकड़ देते और आपका तख्त फजा अपने कंधों पे उठाए लिए फिरती। आप आसमानों में परवाज किया करते। एक दिन आप वैसे ही आसमान में परवाज कर रहे थे, इतने में एक जिन आके आपसे कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, जमीन पर बाबिल के पास जिन्नात का एक गिरोह इंसानों पर जुल्म करता है और वहां के जिन इंसानों में हुलूल करते हैं और फिर इंसानों को तकलीफ देके ये मनवाते हैं कि उनके पास गैब का इल्म है और यूं इंसान भी सिराते मुस्तकीम से हट रहे हैं। जैसे ही अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुना तो अपने आप तख्त को बाबिल की तरफ मोड़ते हैं और उस गिरोह के पास आकर कहते हैं कि ए तकब्बुर में रहने वालों, अल्लाह से डरो। वो जिन्नात का गिरोह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत से नावाकिफ था। उनमें से एक जिन लियाब कहने लगा, हम किसी से नहीं डरते और हम अपनी मर्जी चलाते हैं। और उसके कबाइल के कुछ जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के चारों तरफ से आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप वाकई सच्चे हैं तो हमें कैद करके दिखा दीजिए। बस अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ही अपना असा मुबारक उन जिन्नात की तरफ करते हैं तो हवा और मिट्टी का एक अजीब तूफान उठता है और जमीन को चीर के लाहा निकलता है और जंजीरों में तब्दील हो जाता है। वो जंजीरें हर उस जिन की गर्दन पर आ पड़ती हैं और वो तमाम के तमाम जिन ज़मीबोस हो जाते हैं और अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर के कहते हैं कि आप कौन हैं? आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी दाऊद का बेटा सुलेमान हूँ और अल्लाह ने मुझे इस जमीन पे अमन और सलामती के लिए मुंतखब किया है। ए गरोह जिन, खबरदार हो जाओ, इस जमीन पर फसाद न फैलाओ वरना अल्लाह का अजाब तुमको फना कर देगा। यूं वो सारा गिरोह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करता है और फिर सब के सब अमन, मोहब्बत और सुकून के साथ जिंदगी बसर करते हैं और वादा करते हैं कि कभी भी किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अहले किताब शैतान या इब्लीस के लिए एक मखसूस लफ्ज लूसीफर का नाम इस्तेमाल करते हैं, जो कि उनके अकायद के मुताबिक कभी फरिश्तों का सरदार हुआ करता था, मगर अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से अपनी राह से भटक गया और उसे फरिश्तों की सफ से बेदखल कर दिया गया। इस बदबख्त को आज तमाम शयातीन का सरदार कहा जाता है। ये आमतौर पर लोगों को तकब्बुर की तरफ माइल करता है और उनको गुनाह की तरफ आमादा करता है। इसी तरह बाज़ शैतान का भी तज़किरा मिलता है। पुराने जमाने में